السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تعلق سے 4 الگ الگ خبروں کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے ساجھا کرنا مقصود ہے۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 3 محرم، انگریزی تاریخ 13 ہے۔ طالبان کی حیران کن پیش قدمیاں جاری۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی میں تیزی آتی جا رہی ہے اور جمعے کو ان کی جانب سے ملک کے دوسرے بڑے شہر قندھار کے علاوہ لشکرگاہ پر بھی قبضے کے دعوے سامنے آئے ہیں۔ سرکاری طور پر تاحال قندھار یا لشکرگاہ کے سقوط کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے، تاہم طالبان کی جانب سے جاری کی جانے والی ویڈیوز میں انہیں شہر کے اندر موجود دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر قندھار کے طالبان کے قبضے میں جانے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ گزشتہ 10 دنوں کے دوران طالبان کے قبضے میں جانے والا 12واں صوبائی دارالحکومت ہوگا۔ قندھار کے بعد اب افغان حکومت کا کنٹرول کابل سمیت 4 اہم شہروں تک ہی محدود رہ گیا ہے، جن میں سے 2 اس وقت طالبان کے محاصرے میں ہیں۔ قندھار اس لیے بھی اہم ہے کہ طالبان تحریک نے یہیں سے جنم لیا تھا اور یہ ماضی میں ان کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ یہ ملک کا معروف تجارتی مرکز بھی ہے۔ سرکاری سطح پر فی الحال طالبان کے قندھار پر قبضے کے دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے۔ جمعے کی صبح طالبان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں قندھار اور لشکرگاہ پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ان شہروں سے طالبان کے میڈیا ونگ نے تصاویر اور ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے کی جانے والی ٹویٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان نے پورے قندھار اور لشکرگاہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے طالبان نے قندھار شہر کے مرکزی جیل پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ سوشل میڈیا پر کئی ایسی ویڈیوز بھی شیئر کی جا چکی ہیں جن میں قیدیوں کو جیل سے نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک دن میں 3 صوبائی دارالحکومت فتح۔ جمعرات کو افغانستان میں طالبان نے غزنی، ہرات اور قلعہ نو کے شہروں پر قبضہ کیا تھا۔ ہرات میں کئی دن سے افغان فوج اور ان کی حمایتی مقامی ملیشیا کی طالبان کے خلاف جھڑپیں جاری تھیں اور جمعرات کو مقامی کونسل کے ایک رکن نے BBC کو تصدیق کی کہ شہر ہرات طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان ایک مرکزی شاہراہ سے فائرنگ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں اور پولیس ہیڈ کوارٹر پر طالبان کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ طالبان نے گورنر کے آفس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ واضح رہے کہ ہرات 11واں صوبائی دارالحکومت ہے جو طالبان کے قبضے میں گیا ہے۔ جمعرات کو خبر رساں ادارے AFP نے بتایا کہ ہرات میں سیکیورٹی سے تعلق رکھنے والے سینئر حکام کا کہنا تھا کہ حکومتی فورس اور انتظامیہ شہر کے باہر اپنے بیرکوں میں چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں شہروں کو چھوڑنا تھا تاکہ مزید تباہی سے بچا جا سکے، جبکہ طالبان ترجمان نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور طالبان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ طالبان کی ہرات شہر میں موجودگی کے حوالے سے مزید تفصیلات دستیاب نہیں، لیکن شہر گزشتہ کئی ہفتوں سے طالبان کے محاصرے میں تھا۔ ہرات ایران کے بارڈر سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور مشہور وارلارڈ اسماعیل خان کا آبائی علاقہ ہے۔ اسماعیل خان گزشتہ کئی علاقوں سے طالبان کے خلاف اپنی فورس کو منظم کر رہے تھے۔ جمعرات کو ہی سرکاری ذرائع نے تصدیق کی تھی کہ طالبان نے صوبہ غزنی کے صدر مقام پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ سفارتی عملہ نکالنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ کا اضافی فوجی بھیجنے کا اعلان۔ امریکہ اور برطانیہ نے کابل سے اپنے سفارتی عملے کو نکالنے کے لیے مزید فوجی افغانستان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ ہم موجودہ سیکیورٹی حال کے پیش نظر کابل میں اپنی سویلین موجودگی مزید کم کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے پینٹاگون نے کابل کے امریکی سفارت خانے سے عملے کو نکالنے کے لیے اضافی 3000 فوجی افغانستان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کابل ایئرپورٹ پر تعینات کیے جانے والے 3000 فوجیوں کو طالبان پر حملے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو افغانستان اور اس کے ارد گرد فضائی حملوں کے لیے بیس کے طور پر استعمال کرنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے۔
خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق پینٹاگون کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کابل میں پہلی تعیناتی آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران کی جائے گی۔ نیٹ پرائس کے مطابق صدر جو بائیڈن کی سب سے پہلی ترجیح بیرون ملک کام کرنے والے امریکیوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی سفارت خانہ موجودہ جگہ پر ہی کھلا رہے گا اور ترجیحی کام کرتا رہے گا۔ تاہم پرائس نے ان خبروں کی تردید نہیں کی کہ سفارت خانے کے کام کو حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کابل منتقل کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان میں امریکی فوج کے لیے بطور ترجمان خدمات انجام دینے والوں کو نکالنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر پروازیں بھیجنا شروع کرے گا۔ ادھر دوسری جانب برطانیہ بھی افغانستان سے برطانوی سفارتکاروں، فوجیوں، برطانوی ویزا ہولڈروں اور برطانیہ جانے کے اہل 4000 افغان باشندوں کو جلدی نکالنے کے لیے اس ہفتے 600 اضافی فوجی کابل بھیجے گا۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق سیکریٹری دفاع کا کہنا تھا کہ گرین زون کے کونے سے برطانیہ اپنا سفارت خانہ کابل کے وسط میں زیادہ محفوظ جگہ منتقل کر رہا ہے۔ برطانیہ افغانستان سے 200 کے قریب فوجی اور سفارتکاروں کو نکال رہا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے اضافی فوجی افغانستان بھیجنے کا یہ اعلان طالبان کی جانب سے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ مختلف افغان شہریوں پر قبضے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اگر میں صدر ہوتا تو افغانستان سے امریکہ کا انخلاء شرائط کے ساتھ ہوتا۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی افواج کو کسی شرط کے بغیر نکالنے پر موجودہ صدر جو بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق ڈونالڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو امریکی فوج کا انخلاء بہت مختلف اور کامیاب ہوتا۔ خیال رہے کہ 2020 میں دوحہ میں ٹرمپ کے دور حکومت کے دوران طالبان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت مئی 2021 میں افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء طے پایا تھا اور اس کے لیے کئی ضمانتیں لی گئی تھیں۔ جب جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے انخلاء کی تاریخ آگے کر دی اور کوئی شرط نہ رکھی۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ اگر میں صدر ہوتا تو دنیا دیکھتی کہ افغانستان سے ہمارا انخلاء شرائط کے ساتھ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ذاتی طور پر طالبان قیادت سے بات کی تھی اور اب جو وہ کر رہے ہیں وہ نہ کرتے۔ تاہم انہوں نے واضح طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ طالبان کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے کیا کرتے۔ واضح رہے کہ کچھ امریکی حکام کا خیال ہے کہ طالبان 3 ماہ میں کابل پر قبضہ کر لیں گے۔ فروری 2020 میں دوحہ میں ہونے والے معاہدے میں امریکہ نے انخلاء کے بدلے میں سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ شرائط رکھی تھی۔ ان میں طالبان کے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات، امریکہ اور اس کے مفادات پر حملہ نہ کرنا اور امریکہ پر حملے کے لیے القاعدہ اور دوسرے گروپس کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دینا شامل تھا۔ اس معاہدے کے بعد امریکہ نے بہت جلد افغانستان میں فوج میں کمی کی، جبکہ طالبان نے افغان حکومت کی سیکیورٹی فورسز پر حملے بڑھا دیے۔ اور آخر میں چلتے چلتے ایک چھوٹا سا اپڈیٹ یہ بھی کہ ترکی نے طالبان سے مذاکرات کا عندیہ دے دیا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے ترکی کے ایک ٹی وی چینل کو دیے گئے حالیہ انٹرویو میں کہا کہ طالبان کی سینئر قیادت جلد ہی ترکی کا دورہ کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔